أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں سے اپنے حصے کو بھی نہ بھول وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد تلاش نہ کر ان اللہ لا يحب المفسدین بلا شبہ اللہ تعالی فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا قوم کے جو نیک لوگ تھے بزرگ سمجھدار عالم لوگ انہوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو اگر تم چاہو تو اس دولت کی مدد سے آخرت میں اللہ سے ایک بہترین گھر حاصل کر سکتے ہو اور اس دولت کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کر کے تم اپنی آخرت بہتر بنا سکتے ہو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا سے جو تمہارا حصہ ہے وہ تم اپنے اوپر بھی استعمال کرو کھاؤ پیو پہنو اچھا اور اچھی رہائش اختیار کرو اچھی سواری اختیار کرو لیکن اترانا اور تکبر کرنا اور پھولنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے آدمی کا حصہ اس دنیا میں صرف 3 چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال انما لہو من مالہ ثلاث اور میں 3 چیزیں صرف اس کے مال میں سے اس کی ہیں ما اکل فافنا جو اس نے کھا لیا اور کھا کر اس کو ختم کر دیا چلو یہ بھی اس کے کسی کام آیا مال کہ اس نے اپنی خوراک کے لیے اسے استعمال کیا او لبس فابلا یا اس نے کوئی لباس پہنا اور اس کو ہنڈا لیا پرانا کر لیا او آتا فقتنا فرمایا کہ یا پھر جو اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اپنے لیے اس نے بچا لیا وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس فرمایا ان 3 چیزوں کے علاوہ جتنا بھی مال ہے آدمی اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ دوسروں کے کام آئے گا آدمی کے اپنے کام آنے والی یہی 3 چیزیں ہیں جو کھا پی لے جو پہن لے اور جو اپنے ہاتھ سے کسی کو دے اور آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے باقی سارا مال اس کے کسی کام کا نہیں وہ اس سارے مال کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور دوسرے لوگ اس مال پر قابض ہو جائیں گے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ ہونے کے باوجود
اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. تو اس آیت کریمہ میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر اللہ کچھ دیتا ہے تمہیں تو اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کیا کرو. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی رہائش اختیار کرو، اچھی سواری لے لو، لیکن فضولیات میں اور اسراف میں پیسہ صرف نہ کرو. قال انما اوتیته على علم عندي. قارون نے کہا میں تو صرف اس وجہ سے دیا گیا ہوں کہ ایک علم ہے جو میرے پاس ہے. اولم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا من القرون، کتنی ہی نسلوں کو، من ہوا اشد منہ قوتا، جو اس سے زیادہ طاقت رکھنے والی تھیں، وَأَكْثَرُ جَمَاعَةً، اور زیادہ جماعت رکھنے والی تھیں، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور عذاب کے وقت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. نیک لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو مال ہے یہ محض اللہ کی مہربانی سے تمہیں ملا ہے. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں زیادہ دولت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں جی، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ تو میری اپنی محنت ہے اور میرے اپنے فن کا نتیجہ ہے اور میری مہارت کا نتیجہ ہے. میں تو بڑا دانا اور بڑا عقل مند انسان ہوں، مجھے تجارت کا فن آتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کہاں کہاں سے پیسہ نکالا جاتا ہے. بعض مفسرین نے کرام نے کہا کہ علم سے مراد اس کا کیمیا گر ہونا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیمیا گری کے علم کا دنیا میں کوئی وجود نہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک دھات کو بالکل دوسری دھات میں تبدیل کر دے. کسی چیز کی ماہیت اور جنس تبدیل کرنا یہ محض اللہ کا کام ہے، اور کوئی انسان خواہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ لوہے کو یا پیتل کو یا تانبے کو سونا نہیں بنا سکتا. اس لیے جو لوگ کیمیا گری کے پیچھے بھاگتے ہیں اکثر ان کی زندگیاں برباد ہی ہو جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا. تو فرمایا کہ قارون نے کہا کہ یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے. بعض نے کہا اسے اسم اعظم معلوم تھا اور اس اسم اعظم کو پڑھ کر وہ جو بھی کام کرتا اس میں کامیاب ہو جاتا. لیکن ان باتوں کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، اسرائیلیات میں سے چیزیں دی گئی ہیں. فرمایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے کتنی ہی نسلیں تباہ کر دیں جو زیادہ طاقت رکھنے والی تھیں، زیادہ ان کی تعداد تھی اور ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی بہت تھا. لیکن اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کسی مجرم کو شو کاز نوٹس نہیں دیا جاتا کہ بتاؤ کیوں نہ تمہارے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. عذاب اچانک آتا ہے اور اللہ کا عذاب آ کر مجرموں کو دبوچ لیتا ہے، اور پھر اس میں کچھ بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر ہر ایک اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا،
کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جس طرح قارون کو مال دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ تفسیروں میں ہے کہ ایک دن قارون بہترین لباس پہن کر، ذاق برق لباس اور عمدہ سواری لے کر، اور اس کے آگے پیچھے غلام اور لونڈیاں ارغوانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، ارغوانی رنگ کہتے ہیں تیز گلابی رنگ کو، اور انہوں نے سونے کے زیورات پہنے ہوئے، اور سارے لوگ سواریوں پر سوار، تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلا۔ اس نے اپنی دولت کا اظہار صرف زبانی نہیں کیا بلکہ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کیا، اور اپنے سارے خدم و حشم کو لے کر وہ لوگوں کے سامنے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کے دیوانے تھے اور دنیا کے طلبگار تھے، طالبین دنیا، ان کے منہ میں پانی آ گیا اور ان کے رال ٹپکنے لگی، اور کہنے لگے کاش ہمیں بھی اتنا ہی مال مل جائے جتنا قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑے ہی نصیب والا آدمی ہے کہ اس کو دنیا کا اتنا زیادہ مال مل گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے، لمن آمن، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ولا يلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ دینداروں نے کہا، علماء نے کہا، نیک لوگوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم دنیا کے مال کے لیے اس قدر رال ٹپکا رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا ثواب اس دنیا کے عارضی مال سے بہت بہتر ہے؟ یہ مال تو آج ہے کل نہیں ہوگا اور انسان اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کی فکر کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور آخرت کی کامیابی اسی کو ملتی ہے جو حلال رزق کمانے پر صبر کرے، حرام سے بچے، اور جو اللہ کی اطاعت پر صبر کرے، اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو تم قارون جیسا ہونے کی خواہش نہ کرو بلکہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہاری اگلی زندگی بہتر۔ ترجمہ ایک بار، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور تلاش کر اس چیز میں جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے آخرت کا گھر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔
ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ ڈھونڈ، ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالی فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم، کہنے لگا مجھے تو یہ مال صرف علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، عندی، جو میرے پاس ہے، اولم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ اللہ نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، من القرون، اتنی ہی نسلوں کو، من هو اشد منه قوة، جو اس سے زیادہ قوت والی تھیں، اکثر جماع، اور زیادہ جماعت والی تھیں، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ فخرج على قومه في زینته، تو قارون اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، مثل ما اوتی قارون، جتنا مال و دولت قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے، لمن آمن، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔